حدیثوں میں ہے یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور اس طرح امت کے لوگ یہ بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں. یہ آخری امت ہے، آخری امت ہے، آخری نبی کی آخری امت، آخری کتاب قرآن کی یہ وارث ہے. ان کو قرآن کا وارث بنایا گیا ہے. یہ قرآن کے حامل ہیں، قرآن کو اٹھانے والی ہیں، قرآنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والی. اس لیے اس امت میں صلاحیتیں بہت رکھی. اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے اپنے کام کے لیے لوگوں کو کھڑا کریں گے، ان سے کام لیں گے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة کہ لوگ اپنی ذات میں ایسے باکمال ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. سونے چاندی کی کانیں، سوچو کہیں سونا نکل گیا تو وہاں کی کرنسی بھاری ہو جائے گی. جی ہاں، سونا نکلتا ہے. ایسے لوگ ہیں کہ ان میں بڑی صلاحیتیں ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، بڑی خیر ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ خیر دو جگہ پر استعمال ہو. ایک یہ خیر استعمال ہو جو نفسوں میں اور انسانوں کی ذاتوں میں رکھی گئی ہے. ایک یہ استعمال ہو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے دین کے کام میں یہ استعمال ہو. یہ اصل ہے. یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر چلنے چلانے کے لیے دی ہیں. دوسرے نمبر میں یہ صلاحیتیں آپس کی خیر خواہی کے لیے دی ہیں کہ ان صلاحیتوں سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، ایک دوسرے کا بھلا چاہو، ایک دوسرے کو نفع پہنچاؤ. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر کلمات سے ہم کو اس کی طرف رہبری دی ہے، اس کی دعوت دی ہے. یوں فرمایا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. دیکھو اللہ کے تو بندے رہو. کیوں کہا؟ وہ تو ہے ہی، اللہ ہی اکیلا ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہ انی انا اللہ، میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میری عبادت کرو. ایک تو اللہ کی عبادت، کونوا عباد اللہ، کہ اللہ کے تو بندے بنو اور اس کی بندگی کو، اس کی عبادت کو اپنی زندگی کا اصلی کام بناؤ. عبادت کے لیے پیدا کیے. اور دوسرا کام کیا کرنا؟ آپس کے بھائی بنو. کونوا عباد اللہ اخوان، اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی بنو. کہ آپس کے بھائی بننے کا یہ مطلب ہے کہ خیر کے کاموں میں مددگار بننا، شر کے کاموں سے بچانا، خیر کے کاموں کو سیکھنا سکھانا، اور شر کے کاموں سے ایک دوسرے کو دور کرنا، ہمدردی کرنا. یہ زمین والوں پر یہ رحم ہے، یہ حکم ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو زمین پر ایک تو اللہ کی عبادت اللہ کو پسند ہے، دوسرے مخلوق کی خدمت پسند ہے کہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے. اللہ کی عبادت کی جائے، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے. ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا طریقہ الگ الگ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی رہبری کی. اس کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا، علم نازل کیا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگیوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. کیونکہ ہماری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے، عبث اور فضول نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی فضول پہ فائدہ پیدا کیا ہے؟ نہیں.
بلکہ تمہاری زندگی تم کو کسی نتیجے پر لے جائے گی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اور تمہارے پاس نہیں آؤ گے مر کر مٹ کر ختم ہو جاؤ گے، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہے، مر گئے مٹی ہو گئے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ کہتے تھے نا کہ کچھ نہیں ہے، یہی زندگی ہے، جئیں گے مریں گے پھر مٹی ہو گئے، بعد میں کے بعد کوئی قصہ نہیں ہے، ختم. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح یہ زندگی ہے اس کے بعد بھی کچھ ہے. ہاں تو یہ زندگی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی زندگی کہلاتی ہے، اور بعد کی زندگی اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کیا اس کا نتیجہ دیکھنے کی زندگی ہے. عاقبت، نتیجہ. آخرت یہ آخرت جو ہے وہ نتیجہ دکھانے کے لیے ہے، اور دنیا اپنے اندر کچھ پیدا کرنے کے لیے ہے تاکہ آخرت سنور جاوے. آخرت سنور جاوے. یہ نبیوں کی دعوت کا اصلی مقصد ہوتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کی آخرت سنور جاوے. یہ خالص آخرت والے ہوتے ہیں نبی. دنیا کی سلامتی چاہتے ہیں اور آخرت کا بنانا چاہتے ہیں. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. نبیوں کا یہ موضوع، نبیوں کا یہ مقصد بتایا کہ ہم نے ان کو خالص کیا ہے آخرت کے تذکروں کے لیے، آخرت کی یاد دہانیوں کے لیے، آخرت کے بنانے کے اعمال کے لیے ہم نے ان لوگوں کو خاص کیا. نبیوں کی دعوت کے ذریعے سے وہ کام دکھلائے جائیں گے کہ جس سے ہماری آخرت بنے. آخرت بن گئی کہ پھر سب کچھ ہو گیا، آخرت بگڑ گئی کہ سب کچھ بگڑ گیا. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ آخرت بن گئی کہ ہو گیا، بگڑ گئی کہ گیا. آخرت بننے بگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت بننے بگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ ہوا کامیاب. یہ بننے کا مطلب صاف صاف انداز میں، صاف صاف الفاظ میں یہ بات کہی کہ دوزخ سے بچنا اور جنت میں جانا یہ اصل چیز کامیابی کی ہے. کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، تو وہ ہوا کامیاب. باقی دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے. اگر یہ بات نہیں ہوئی تو اس دنیا والوں نے اپنی دنیا سے دھوکہ کھایا، یعنی کسی چیز کو نفع سمجھ کر کیا اور نکلا نقصان. دھوکے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ دھوکہ کھلنے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے تو دھوکہ ہو گیا، مجھے تو دھوکہ ہو گیا. تو جب دھوکہ کھلتا ہے تو پچھتاوا ہوتا ہے. یہ دھوکے کی علامت ہے. نہیں کرنا تھا وہ کر ڈالا، اب کھلا وہ. جب کھلا تو نقصان نظر آیا، اس وقت نقصان نظر نہیں آیا تو پھر پچھتاوا ہوا کہ نفع ہاتھ سے نکل گیا اور نقصان سر پر آ گیا. اب حقیقت کھلی تو کیا ہوا تھا کہ دھوکہ ہو گیا. تو دھوکے کی یہ علامت ہے کہ جب دھوکہ کھلے گا تو پچھتاوا ہوگا. حدیثوں میں ہے کہ ہر مرنے والے کو پچھتاوا ہوگا، ہر مرنے والے کو پچھتاوا ہوگا. تو پوچھا حضرات نے کہ یا رسول اللہ ہر مرنے والے کو کیوں پچھتاوا ہوگا؟ اچھے لوگ بھی ہوں گے، ان کے مرنے کے بعد ان کی اچھائی، ان کی بھلائیوں کا ثمرہ اور نتیجہ آئے گا اور وہ بڑھ چڑھ کر ہوگا، پھر ان کو کیوں پچھتاوا ہوگا ہر ایک کو؟ کہ فرمایا کہ جس نے نہیں کیا ہے اس کا پچھتاوا تو ہے ہی، لیکن جس نے کیا ہے اس کو یہ پچھتاوا ہوگا کہ میں نے اور زیادہ کیوں نہیں کیا. یہاں تو کوڑیوں میں لال مل رہے تھے کہ کوڑی دے دو اور لال لے لو، اب تو لال بھی گم ہو گئے. لال کس کو کہیں؟
ہماری نسلیں ایسی ہو گئی، پلاسٹک سامنے ہے، لال وال کچھ نہیں جاتا. لال قیمتی پتھر ہوتا ہے، بدخشان میں نکلتا ہے. لال بدخشاں مشہور ہے، قیمتی پتھر ہے. اور کوڑی کہ دنیا کی چیز کے کوڑی کے بغیر، کوڑی کی طرح. اور آخرت لال لال، وہ آخرت ایسی ہے. تو اس لیے کیونکہ یہاں تو لال مل رہے تھے، وہ بھی کوڑیوں کے بدلے، یعنی تھوڑی محنت، تھوڑی مشقت، تھوڑی ذمہ داری، تھوڑا نقصان، تھوڑی سی قربانی پر اللہ بڑی بڑی چیزیں دیتے ہیں. اللہ کی عادت ہے، اللہ کی عادت ہے، بلکہ اللہ کا نام ہی ہے. کیا نام ہے؟ شکور. شکور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. عام تو شکور کا ترجمہ ہوتا ہے شکر کرنے والا. اللہ کے نام کے ساتھ جو شکور ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قربانیاں، ان کی نیکیاں، ان کی اللہ بہت قدر کرتے ہیں، بہت قدر کرتے ہیں. ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کی، اور ان کی نیکیوں کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، قدر کرتے ہیں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر ایک نیکی ہو گئی، ایک نیکی حسنہ، ایک نیکی ہو گئی تو اللہ اس ایک نیکی کو بڑھاتے ہیں. مثالیں دے کر صحابہ کو سمجھایا جاتا تھا کہ تم اپنے گھوڑے کے بچے کو، جو بچڑا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتے ہو تاکہ وہ گھوڑا ہو جائے. ہاں، بڑھ چڑھ کر کے سواری کے کام کے لیے اور دین کے دوسرے کاموں کے لیے گھوڑے پالے جاتے تھے، ہاتھ تک پالے جاتے. گھوڑے کی پیشانیوں میں خیر لکھی ہوئی حدیثوں میں ہے. ایسا جانور ہے یہ. تو کہا کہ جس طرح ہم گھوڑے کے بچے کو پال کر کے اسے گھوڑا بنا دیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری نیکیوں کو اس طرح بڑھایا جاتا ہے. یا گوٹی لال کا درخت ہو جاتا ہے، ایسے ہی تمہاری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر تمہیں اس کا بدلہ دیتے ہیں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. اگر نیکی ایک بھی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے. کیوں بڑھائیں گے؟ کہ ایک تو اس وجہ سے بڑھائیں گے کہ بندوں کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ بندوں کے پاس تو کچھ ہے نہیں. بندوں کے پاس کچھ نہیں ہے، سارے بندے فقیر ہیں. یہ کہا کہ تم سب فقیر ہو، تم سب محتاج ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء. اے لوگوں تم سب فقیر ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تم کسی چیز کا تم کو اختیار نہیں ہے. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ دے گا وہ ملے گا، جو اللہ روکے گا وہ رک جائے گا، جو اللہ چلائے گا وہ چلے گا. تمہارا کیا ہے؟ تمہاری حیات بھی وہاں سے آئی ہے، تمہاری موت بھی وہاں سے آئے گی، سب چیزیں اللہ کی ہے. تمہارا کچھ نہیں ہے، تم فقیر محتاج ہو. جب بندے فقیر محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفت کرم کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی فقیری پر رحم کرے، ان کی محتاجی پر رحم کرے، اور ان کی محتاجی کو، ان کی ضرورتوں کو اپنی نعمتوں سے پوری کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے بندوں پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے. کھول دیے اور نعمتوں میں بندوں کو ڈھانپ دیا ہے. یہ کہا کہ نعمتوں میں ان کو ڈھانپا گیا ہے، اوپر سے نیچے سے چاروں طرف نعمت ہے. اور فرمایا ہماری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن بھی نہیں سکو گے. ہاں، لا تعداد نعمتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں. یہ اللہ کے کرم کا تقاضا ہے کہ بندے محتاج ہیں، بندے ضرورت مند ہیں، اور اللہ اسی کو پسند کرتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج بتاوے. ہاں کہ یا اللہ میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میری حاجت ہے. تو یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے. ہاں
اپنا فقر، اپنی محتاجی، اپنا احتیاج اللہ کے سامنے پیش ہو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی حاجت مندی کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سنت انبیاء ہم کو سکھائی گئی ہے۔ جب تمہاری کوئی ضرورت آوے تو اللہ سے مانگا کرو، حدیثوں میں جب کوئی ضرورت آوے، جب کوئی پریشانی آوے تو اللہ سے مانگا کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کر فلانی دعا مانگو، وہ دعا مانگو گے تو اللہ وہ ضرورت پوری کریں گے، وہ پریشانی اٹھا لیں گے۔ دروازے کھل رکھے ہیں، جی ہاں، دینے کے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو، محتاجوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو جانتے ہیں، پھر ان کی اطاعت عبادت کے قدردان بھی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینا ہی دینا ہے، مانگتے نہیں اللہ کسی سے کچھ، جی ہاں، کسی سے کچھ نہیں مانگتے بلکہ دینا ہی دینا ہے۔ سارے خزانے دینے کے لیے ہیں، لینے کے لیے کچھ نہیں۔ دنیا کے جتنے کاروبار ہوتے ہیں وہ لینے کے لیے ہوتے ہیں، تاجر کی تجارت نفع لینے کے لیے، ہاں سب لینے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہ اللہ وہ پروردگار ہے کہ اس کا سارا معاملہ دینے کے لیے ہوتا۔ من نہ کردم خلقتا شودے کنم، کہا ایک اللہ والے نے کہ من نہ کردم خلقتا شودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، کہ میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی ہے کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں۔ جیسے ہر طاقت والے کم طاقت والوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ دنیا میں دستور ہے۔ تاجر گاہکوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، حاکم رعیت سے فائدہ اٹھاتا ہے، جی ہاں، کیوں کہ وہ خود بھی محتاج ہے۔ اللہ غنی ہے، اس لیے کہا کہ میں نے اپنے بندوں کو محتاج پیدا کیا ہے، حاجت مند پیدا کیا ہے، اور میرے سارے خزانے ان کے لیے ہیں۔ من نہ قدم خلقتا شودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی ہے کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں، بلکہ میں نے مخلوق اس لیے پیدا کی ہے کہ ان پر اپنا کرم ظاہر کروں۔ صلائے کرم، اس کو صلائے کرم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں صلائے کرم ہے، رشتہ داروں کے ہاں صلائے رحم ہے، یعنی بھائی صلہ رحمی کرو۔ اسلام میں صلہ رحمی کا حکم ہے، فضائل صدقات میں اس کی بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے، چھوڑے کون، فرصت نہیں ہے۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی، رشتہ داری کا کیا سلوک ہو، تو اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ تو کیا اللہ صلہ رحمی نہیں کرے گا؟ اللہ تو صلائے کرم کرے گا، صلائے رحم تو رشتہ دار کریں گے، اور صلائے کرم اللہ کرے گا۔ یعنی اپنے کرم سے اپنے مخلوق کے ساتھ سلوک کرنا، اور یہ کرم کا سلوک بہت بڑا ہے، کوئی نا امید نہیں ہوگا۔ اگر اللہ صلائے کرم کرے کہ اپنے کرم سے لوگوں کے ساتھ صلہ سلوک کرے تو سب کی امید پوری ہو جائے گی۔ ہاں، اس کے صلائے کرم اور اللہ کا کرم اتنا وسیع ہے، ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ پہچاننا ضروری ہے۔ جتنی اللہ کی پہچان اتنی اللہ کی عبادت، جتنی اللہ کی پہچان اتنی اللہ کی عبادت بندہ کرے گا۔ جو نہیں پہچانتا ہے اللہ کو وہ عبادت نہیں کرے گا، وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے، جہالت کی وجہ سے محروم رہتا ہے۔ کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ ہدایت اور دین حق کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے بالہدیٰ و دین الحق؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح عقائد کے ساتھ بھیجا، کہ اللہ کو کیسا ماننا چاہیے، آخرت کو کیسا ماننا چاہیے، جو چیز ہمارے نظر میں نہیں آتی، قبر ہے، قیامت ہے، حساب ہے، کتاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، خود اللہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، کہ ان کو کیسا ماننا چاہیے، وہ نبی نے سکھایا۔
صحیح عقیدے سکھائے، وہی اللہ کو ماننا، غیبی چیزوں کو ماننا۔ اللہ نے نبی کو بھیجا ہے ہدایت کے ذریعے صحیح عقیدوں کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے عقیدے صحیح ہو جائیں، لوگوں کا ماننا صحیح، غیب کی باتوں کو ماننا صحیح ہو جائے، اور دین الحق اور صحیح اعمال کی رہبری کریں۔ یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے۔ صحیح عقیدے کہ اللہ کو، آخرت کو، غیبی چیزوں کو کیسے ماننا ہے، اس کی تفصیل بتائیے۔ قبر کیا ہے، قیامت کیا ہے، حساب کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، یہ سب یہ غیبی چیزیں ہیں جو سامنے نہیں آئی لیکن آئے گی، تو اس کی صحیح تفصیل بتائیے۔ دوسری چیز اعمال، جان مال، اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنا، اس کی رہبری کے لیے بھی رسول، کیونکہ آدمی کی جان مال دنیا میں استعمال ہوتی ہے، ہاں اس طاقت سے وہ اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، اپنی راحت بھی لیتے ہیں، ان سے اسی ذمہ داریاں پوری کی جاتی ہیں۔ اس لیے ان طاقتوں کو صحیح استعمال کرنے کا سکھایا نبیوں نے، کہ اپنی جانی مالی طاقت کو کیسے استعمال کرو گے۔ ہاں ایک تو یہ ہے کہ اپنی جانی مالی طاقتوں کو اپنی خواہشات میں استعمال کریں، جو جی میں آوے وہ کریں، جان سے، مال سے، اپنی طاقتوں سے۔ تو یہ ایک راستہ خواہشات کا راستہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، خواہشات کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے خواہشات پوری کرنے کے لیے آخرت بنائی ہے۔ آخرت میں ہر خواہش پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ دنیا ہر خواہش پوری کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور یہاں ہر خواہش پوری کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، بلکہ جن خواہشوں کے پورا کرنے کی اللہ اجازت دے وہ خواہشیں پوری کی جائیں، اور جن کے منع کرے اس سے اپنے آپ کو بچایا جاوے۔ یہ یہاں کا طریقہ ہے۔ یہاں آدمی کی ہر خواہش پوری ہوتی بھی نہیں ہے۔ ہم لے انسان ماں تمنا، کیا انسان کو وہ چیز مل جائے گی جس کی وہ تمنا کیا کرے کہ نہ؟ ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ موت نہ آوے۔ کون موت کو پسند کرتا ہے؟ کون موت کو پسند کرتا ہے بتاؤ؟ کوئی بھی نہیں پسند کرتا، لیکن آئے گی، یہ تمنا نہیں پوری ہوگی۔ تو یہاں ہر تمنا پوری نہیں ہوتی، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، یہ محدود ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہ لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، یہاں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اگر خواہشوں کے راستے پر جائے گا تو جگہ جگہ اس کو تنگی محسوس ہوگی، ہاں، کیونکہ یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اطاعت کرنے کی جگہ ہے اور گزارا ہے۔ اطاعت پوری کرنے کی یہ جگہ ہے اور گزارا ہے۔ یہاں تو گزارا ہوگا، زندگی گزرے گی تھوڑے اسباب سے، زیادہ اسباب سے، ہاں، اور فائدہ اتنا اٹھائے گا جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جی ہاں، قل متاع الدنیا قلیل، لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، باقی سب اس کی زینت ہے، نفع تو تھوڑا۔ آدمی نے لمبا چوڑا مکان بھی بنایا ہو، لیکن سوئے گا، لیٹے گا ایک محدود جگہ میں، بیٹھے گا ایک محدود جگہ میں، ہاں، سب جگہ نہیں کہ پھیل کے بیٹھ جاوے، پھیل کے لیٹ جاوے، ایسا نہیں ہوگا، تھوڑا نفع۔ ہاں، زینت کی وجہ سے دنیا کو لمبی چوڑی بناتے ہیں، لیکن نفع ہوتا ہے اندر سے تھوڑا۔ یہ کہا یہاں کا نفع تھوڑا ہے، اصل نفع آخرت کا ہے۔ اس لیے دعوت دی ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ یہ صحیح رخ ہے جو نبیوں کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا ہے، کہ اب صحیح رخ یہ ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنا حصہ مت بھولنا۔ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا،
اپنا حصہ مت بھولنا. اگر تو اپنا حصہ بھول گیا تو پھر کوئی بھی اس بھول کی تلافی نہیں کرے گا. پھر سارے بعد والے تجھ کو بھول جائیں گے. تو اپنا بھول گیا وہ تجھ کو بھول جائیں گے. یہ نظام ہے دنیا کا, یہ نظام ہے دنیا کا. اس لیے اللہ نے آگاہ کیا ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بھولنا, بلکہ اپنا حصہ لیتے جانا یہاں سے. جیسے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ تعالی الآخرہ, تجھ کو اللہ نے جو جو صلاحیتیں, طاقتیں, نعمتیں دی ہے اس سے اپنی آخرت کو بنا لینا. ہاں, نہیں تو کوئی دوسرا نہیں دے گا. سب لوگ بھول جائیں گے. ہاں, مننے والے کو بھول جاتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لوگ دفن کر کے واپسی کا رخ ان کا ہوتا ہے قبرستان سے, تو ایک فرشتہ وہ مٹی جو انہوں نے ڈالی ہے ایک مٹھی اٹھا کر کے جانے والوں پر ڈالتا ہے کہ جاؤ اس کو بھول جانا, جاؤ اس کو بھول جانا. تو وہ بھول جاتے کہ میرے دادا کا کیا نام تھا, پردادا کا کیا نام تھا, کون سی سال میں مرے تھے, کچھ پتہ نہیں, بھول گئے. جی ہاں, یہ بات عبرت کے لیے کہی ہے, عبرت کے لیے کہی ہے کہ لوگ تو بھول جائیں گے لیکن تم اپنے آپ کو مت بھولنا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہبری کرتے تھے کہ دنیا میں آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے, میری دولت ہے, میری جائیداد ہے, اس کا کچھ نہیں ہے. یقول ابن آدم مالی مالی, آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا ہے, میرا ہے, میرا ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میری زمین جائیداد ہے, یہ میرا ملک ہے. یہ کچھ نہیں, کچھ نہیں ہے. ایک بات وہ کر رہا ہے. تو پھر حقیقت کیا ہے؟ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ لیس لہ مال, اس کے لیے کوئی مال نہیں, کوئی فائدہ نہیں. الا ما اکل فافنا او ما لبس فابلا او ما تصدق فابقى. تین باتیں کہیں, میرا مال, میری زمین, میری جائیداد, کچھ نہیں. ایسی ہے جو کھا لیا ختم کر دیا وہ اس کا ہو گیا, جو پہن لیا پرانا کر لیا استعمال کر لیا وہ اس کا ہو گیا, یا پھر اپنی آخرت کے لیے آگے بیچ دیا وہ اس کا ہو گیا. یہ شکلیں ہیں, یہ شکلیں ہیں دنیا سے. کھا پی لیا تو وہ کام آ گیا, پہن لیا پرانا کر لیا, مکان استعمال کر لیا, چیزیں استعمال کر لی, تو یہ نفع ہو. اور یہ آخرت میں بیچ دیا وہ اس کا ہو کہ باقی سب چھوڑنے کے لیے ہے. ہاں, باقی سب چھوڑنے کے لیے. جمع کرتا ہے چھوڑنے کے لیے. جی ہاں, تھکتا ہے چھوڑنے کے لیے کہ آخر تھک کر جمع کر کے پھر چھوڑ کے چلے گئے. الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. ہاں, شعور اور احساس پیدا کرنے والی بات ہے یہ. کیا بات کہی ہے کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے. اپنے دنیا کو اپنا گھر بنایا ہے, جو کچھ ہے وہ یہی ہے, یہ کیا اور کچھ نہیں ہے. یہی کہ دنیا کو اپنا گھر بنایا ہے, کہ جو دنیا کو اپنا گھر بنائے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ اس کا کوئی گھر ہی نہیں ہوگا, کیونکہ دنیا رہے گی نہیں, اس کی زندگی رہے گی نہیں, اور آگے کچھ نہیں ہے. تو جس دنیا کو اپنا گھر بنا لے تو اس کا کوئی گھر نہیں, یہ بے گھر ہو جائے گا. اور جو دنیا کو اپنا مال بنائے, مالدار ہونے کے مال جمع کرے, یہ اس کا مال بھی نہیں ہے. کیوں کہ یہ مال یا تو اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا یا یہ چلا جائے گا. دونوں باتیں ہوتی ہیں. کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہاتھ سے جو وہ چیز نکل جاتی ہے, یا یہ خود مر جاتا ہے. ہاں, تو وہ چھوٹ گیا, چھوڑ دیا, چھوٹ گیا. تو اس کا جو مالدار بننے کے لیے مال جمع کرے, یہ اس کا مال نہیں ہے, مالداری ہے بس, مال نہیں ہے. الدنیا دار من لا دار اللہ مال من لا مال اللہ. اور آگے کہ واللہ یجمع من لا عقل له,
جو دنیا کے لیے مال جمع کرے گا، مالدار بننے کے لیے مال جمع کرے گا، یہ اس کے عقل کی کمی ہے کہ وہ ایسی چیز کو جمع کر رہا ہے جس کو وہ چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ ساتھ نہیں جائے گا. پھر اس کا مال کون سا ہے؟ اس کا مال وہ ہے کہ جو اس نے کھا پی لیا یا پہن لیا، پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا. مالہ ما قدم، اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا. یہ آخرت کی دعوت ہے. اس قسم کی تعبیرات اور اس قسم کی باتوں سے دنیا سے آخرت کی طرف دعوت دینے کی ہوتی ہے بات، تاکہ لوگ اپنی اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائیں. اور وہی سمجھداری کی بات ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. ایک سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. ذات پر قابو کرنے کے کیا مطلب ہے؟ ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان عملوں کا پابند کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس لیے کہا وہ عامل لما بعد الموت، یہ موت کے بعد کام دے وہ عمل آج کرے. یہ عقل مندی ہے. تو یہ حضرات انبیاء کرام کی رہبریاں ہیں، اور یہ رہبری بظاہر اس لیے ہے کہ لوگ دنیا سے دھوکہ نہ کھائیں. یہ دھوکے کی جگہ ہے، یہ دھوکہ کھانے کی جگہ ہے. کہ لوگ دھوکہ کھانے کی جگہ کیوں ہے؟ کہ شیطان دنیا کو زینت دیتا ہے. جی ہاں، یہ اس کا کام ہے. یہ اس کا کام ہے کہ جتنی خدا کے خلاف کی چیزیں ہیں شیطان اس کو زینت دیتا ہے، اس کو ایک خاص قسم کا روپ دیتا ہے، تو آدمی اس میں للچاتا ہے، اس میں پھنس جاتا ہے. ہر چیز کی الگ الگ زینت ہوتی ہے. تو شیطان دنیا کے اسباب کو زینت دے کر کے پیش کرتا ہے، تو وہ احکام چھوڑ کر اسباب میں پھنس جاتا ہے. شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو گمراہ کرے، نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دے. یہ حدیثوں میں ہے. ہدایت کون دے گا؟ اللہ. ہاں، یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ میں کاروبار دے دیا ہے ہدایت کا اور شیطان کے ہاتھ میں کاروبار دیا ہے گمراہ کرنے کا. نہ، گمراہی آئے گی تو خدا کے فیصلے سے آئے گی، ہدایت آئے گی تو اللہ کے فیصلے سے آئے گی. حدیثوں میں بعثت داعیا ومبلغا وليس الی من الہدایت شیء وخلق ابلیس مزینا وليس الیہ من الضلالۃ شیء. کہ مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے، مجھ کو اللہ نے مبلغ بنایا ہے. ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. ہدایت کون دے گا؟ ہدایت اللہ دے گا. ہاں، نبی سمجھائے گا، نفع نقصان بتائے گا اللہ کے حکموں کا، آخرت کا. یہ سب تو کام مجھ کو داعی بنایا ہے، نفع نقصان سمجھانے والا بنایا ہے، مجھ کو مبلغ بنایا ہے. یعنی مقصد زندگی کی طرف رہبری کروں. مبلغ کہ مقصد زندگی کی طرف رہبری کرنا، تبلیغ. مقصد زندگی کہ مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے. اللہ نے جناتوں کو اور انسانوں کو روئے زمین پر عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس عبادت کے مقصد کی طرف رہبری کرنا یہ نبی کا کام ہے. تو وہ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دوں. کہ دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات سمجھاؤں کہ دیکھو خدا کی بات ماننے میں یہ نفع ہے، یہ نفع ہے، یہ نفع ہے، اور اس کی بات چھوڑنے میں یا اس کے حکم توڑنے میں یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان. اس کو دعوت کہتے ہیں. اس کو دعوت کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کی بجاوری میں کیا نفع ہے اور اللہ کے حکموں کے توڑنے چھوڑنے میں کیا نقصان ہے. اس کو سمجھانا، اس کا یقین دلانا، یہ دعوت کہلاتی ہے. تو فرمایا مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے، مبلغ بنایا ہے
کہ پھر دعوت قبول کرنے کے بعد کیا کیا ذمہ داری آئے گی، اس کی تبلیغ. ایک بندے نے دعوت قبول کر لی نبی کی کہ آج سے میں اللہ کا بندہ اور آپ کے تابع، تو آپ اس کو تبلیغ کریں گے کہ اب تجھ کو ایمان لانا ہے، تجھ کو نمازیں پڑھنی ہے، اپنے مال کی زکات دینی ہے، یہ کرنا ہے، یہ ہوگی تبلیغ. دعوت پہنچی اور دعوت قبول ہوئی تو آگے تبلیغ ہوگی، یعنی حکموں کو پہنچایا جائے گا، زندگی کی ذمہ داریوں کو بتایا جائے گا. اس کو دین اور شریعت کہتے ہیں، یہ نبیوں کا کام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر بھیجا ہے، مبلغ بنا کر بھیجا ہے. ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ہدایت کون دے گا؟ کہ ہدایت تو اللہ ہی دے گا، جس کو چاہے گا دے گا، دے گا، اس کے ہاتھ میں ہے. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اور ہمارے شیطان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو گمراہ کر کے دوزخ میں لے جاوے، کہ نہ، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو شیطان کیا کرے گا کہ شیطان اللہ کی نافرمانیوں کی چیزوں کو مزین کرے گا، زینت دے گا، اس میں شو، اس میں لذت بتاوے گا. نافرمانیوں میں معصیتوں میں زینت ہے، یعنی ایسی چیز کہ آدمی کی طبیعت اس کی طرف کھینچ، اس کو زینت کہتے ہیں. شو، تمام دنیا کے اسباب میں شیطان زینت پیدا کرتا ہے، شو پیدا کرتا ہے. تو طبیعتیں للچاتی ہیں اور للچا کر کے اس میں پھنس جاتی. جیسے پرندہ دانے کی طرف للچاتا ہے، پھر جال میں پھنس جاتا ہے، پھر ہلاک ہو جاتا ہے. یہ طریقے ایسے ہی اس لیے شیطان کے ہاتھ میں زینت ہے کہ وہ دنیا کے اسباب کو، اللہ کے نافرمانیوں کے کاموں کو خوبصورت اور لذیذ بنا کر پیش کرتا. اس لیے قاعدہ بتایا کہ ومن اراد الآخرہ ترک زینت الحیات الدنیا، جو آخرت بنانا چاہے وہ دنیا کی زینت کی طرف توجہ نہ کرے. اگر زینت کی طرف توجہ کرے گا، اس کے شوق کی طرف توجہ کرے گا تو پھنس جائے گا. اس لیے کہ جو آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے، بلکہ دنیا سے اپنی آخرت کا نفع کمانے والی چیزیں لے لے. یہ دنیا کا سب سے بڑا کمال ہے کہ یہاں سے آخرت کمانے کے اسباب ملتے ہیں. ہاں، دنیا کی بڑی خوبی یہی ہے، دنیا کی بڑی خوبی، ورنہ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ دنیا سے آخرت بنتی ہے. دنیا نہ ہوتی تو آخرت کہاں سے بنتی؟ جیسے زمین نہ ہوتی تو پیداوار کہاں سے آتی؟ پھل کہاں سے آتے؟ اناج کہاں سے آتے؟ ہر قسم کے اناج، ہر قسم کے پھل کہ وہ زمین سے آتے ہیں، کھیتیوں سے آتے ہیں. ایسے ہی دنیا سے، کہ دنیا سے آخرت کے بننے کا سامان یہی بنتا ہے. اس لیے دنیا کی قیمت ہے. حدیثوں میں ہے کہ اچھی دنیا وہ ہے جو آخرت کے کام میں مددگار بنے. اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی. دعا مانگیے، اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، اے اللہ میرے دین میں مجھے مدد دے دنیا دے کر. کہ دین پر چلانے کے لیے بھی دنیا کی ضرورت ہے. دنیا ہوگی تو دین پر چلے گا، تندرستی ہوگی تو عمل عبادت کرے گا، مال ہوگا تو عبادت کرے گا. تو یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، تندرستی ہوئی، مال ہوا، اولاد ہوئی. ہاں، جب یہ ہوگی تو آدمی دین کا کام کر سکے گا. تو اس لیے کہا کہ اعنی علی دینی بالدنیا، اے اللہ میرے دین میں میری مدد فرما. کس طرح سے؟ کہ مجھے دنیا دے، مجھے دنیا دے، تاکہ دنیا تو مجھے دے گا تو میرے دین کے کام میں مجھے مدد ملے گی. اس لیے اللہ تندرستی بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں. یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، موت سے پہلے کی چیزیں دنیا کہلاتی ہے. یہ چیزیں اللہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ یہ اس سے اپنی دنیا سے اپنا دین بناوے، یہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناوے. کہ دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے آخرت بنانے کے طریقے دیے ہیں. اس کو دین کہتے ہیں.
جب دین سیکھے گا تو دنیا سے آخرت بنائے گا. دین نہیں سیکھے گا تو دنیا سے دنیا بنائے گا. دنیا سے دنیا بنائے گا، دین نہیں بنے گا. دنیا سے دنیا تو بنے گی. چھوٹا مکان تھا تو بڑا مکان بنانا سیکھا، بلڈر بن گئے، بڑے مکان بنا لیے. ٹھیک ہے، تو دنیا سے دنیا بنی. ایک ہنر کی وجہ سے آدمی ایک چیز سے دوسری چیز بنا لیتا ہے. درزی کپڑے سے لباس بنا لیتا ہے، سونا چاندی سے سونار زیور بنا لیتا ہے. یہ ہنر ہے. ایک چیز سے دوسری چیز بنانا زینت کے لیے، سہولت کے لیے. لیکن اس کا تعلق موت تک کے لیے ہے. بس موت پر سب ختم. یہ کہا ایسا نہیں ہے کہ جو موت پر ختم ہو جائے وہ سیکھے. وہ سیکھے، ضرورت ہو تو منع نہیں ہے. لیکن اصل کیا سیکھے؟ کہ اصل سیکھنا یہ ہے کہ اپنی دنیا سے دین بناوے. اپنی دنیا سے دین بناوے. یہ عقل مند ہے کہ اس نے اپنی دنیا سے دین بنایا. فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بنائی. ایک چیز فنا ہونے والی تھی. 1 گھنٹہ کسی کے پاس فرصت تھی، 1 گھنٹے کی فرصت. جب وہ گھنٹہ بولا جاؤ فرصت ختم ہو جائے گی. لیکن اس فرصت کو کام میں لگایا. کیا کام میں لگایا؟ کہ اس فرصت کو دین کے کام میں لگایا. 1 گھنٹہ بیٹھ کر کسی کو دین سمجھایا، کسی کو دین سکھایا، کسی کو قرآن پڑھایا، کسی کو عبادت سکھائی. تو یہ 1 گھنٹہ نہیں ہے، اب یہ گھنٹہ قیمتی ہو گیا. کیوں؟ کہ اس نے اس سے دین بنایا. ہمارے نظام الدین میں ایک بزرگ تھے، بھیباتی مولوی نور محمد باجوٹی. بہت دنوں تک رہے، پھر انتقال ہوا. تو مجھے کہنے لگے، ایسے بہت سناتے تھے جماعتوں کو، فارغ وقت میں جب کو بیان نہ ہو، لوگ خالی بیٹھے ہوں نماز کے انتظار میں، تو وہ بیٹھ جاتے تھے کرسی پر. ابھی نماز میں 15 منٹ باقی ہے، اور پھر اپنی اپنی زندگی کے ساتھ. کہ میں نے جماعت میں ایک آدمی کو صلاۃ التسبیح سکھائی. ٹھیک ہے، کہ میں نے جماعت میں ایک آدمی کو صلاۃ التسبیح سکھائی. اب صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ماحول ہی نہیں ہے. بہت افسوس کی بات ہے. پہلے جماعتیں صلاۃ التسبیح پڑھتی تھی، نفلی عبادتیں کرتی تھی. اب ان موبائلوں نے، ان غفلت کے سامانوں نے راہ ماری ہے. راہ ماری ہے. غفلتوں کے دروازے کھل گئے، سب پردے پڑ گئے. پردے پڑ گئے، کمالات اوجھل ہو گئے. نقصانات کی چیزوں سے محبت ہو گئی. بری حالت کہلاتی ہے. اس سے آگاہ رہنا چاہیے. یہ آگاہ اس لیے رہنا چاہیے کہ اس سے ہماری آخرت برباد ہوگی. بظاہر ایک چیز لگے گی، بنی اسرائیل کے بچڑے کی طرح سے. بنی اسرائیل میں ایک بچڑا دھات کا بنایا گیا تھا. وہ بولتا تھا تو لوگ اس کو پوجنے لگے. دھات کا تھا، وہ کچھ ایسا کرشمہ تھا تو وہ بولنے لگا. اجل جسد اللہ خوار. ایک بچڑا ہے اور اس میں سے جیسے گائے کا بچہ بولتا ہے اسے، تو لوگ اسے پوجنے لگے. ایسے یہ ہو گئی، موجودہ چیزوں کو لوگ پوجنے لگ گئے. کچھ نہیں ہے. یہ کیوں؟ کہ اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنے کی بات ہے، اوقات کو ضائع کرنے کی بات ہے. تو وہ مولوی نور محمد کی بات سنا رہا تھا. تو فرماتے ہیں کہ وہ ساتھی کو میں لے کر بیٹھا اور میں نے اس کو صلاۃ التسبیح سکھائی. صلاۃ التسبیح بہت اہم نماز ہے. فضائل صدقات میں، فضائل ذکر میں اس کا ذکر ہے، پڑھنا اس کو. حضرت شیخ نے اس کی فضیلتیں لکھی ہے، پڑھنے کا طریقہ بتایا. اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد کیا دعا مانگنی چاہیے وہ بھی اس میں ہے. اب تو فضائل کی کتابیں بھی رکھ دی، کتابیں نہیں دیکھتے لوگ. تو کہتا میں نے اس کو صلاۃ التسبیح سکھائی اور آدھا گھنٹہ لگا سیکھنے میں. سیکھنے میں کیونکہ یہ وقت نماز ہے الگ طریقے سے.
300 مرتبہ اس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے نماز کے ہر رکن میں، تو آدھا گھنٹے میں وہ صلاۃ التسبیح سیکھ گیا، ہو گیا کام، وقت پورا ہو گیا، ہم بھی گھر چلے آئے، وہ بھی اپنے چلا گیا ہوگا۔ ایک مدت کے بعد جیسے یہ اجتماعات ہوتے ہیں، ملنا، دوبارہ ملاقات ہوئی، بہت خوش مجھے ملا تو، ہاں بہت محبت سے ملا، لپٹ گیا۔ ایک بات ہے، مولوی سعید خان صاحب ہم کو سمجھا، میں کیرلا ہم ساتھ گئے تھے، مولوی شہید خان صاحب نے علماء سے فرمایا، یہ پیس کی بات ہے، یاد رکھو جس کو دین سکھاؤ گے وہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو بھی دین سکھاؤ گے وہ محبت کرے گا، یہ علماء سے فرمایا، علماء کی مجلس میں ہم شریک، یہ 20 کی بات ہے۔ تو اس کو چلا تو 10 بھی سکھائی تو اس کو محبت ہو گئی، اب وہ لپٹ گیا، شکریہ ادا کرنے لگا، کہا میں تو بھول گیا تھا کہ عرصہ ہو گیا۔ اور وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ نے مجھ کو صلاۃ التسبیح سکھائی تھی۔ ہماری یہ نقل و حرکت چلتا پھرتا مدرسہ ہے، خالی خروج نہیں ہے، خالی گھروں سے نکل کے پھرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا خروج ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ اس میں ذکر بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے، اس میں خدمت بھی ہے، ہاں اس میں بہت کچھ ہے۔ تو جب اسی قسم کے کام ہوتے ہیں تو وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں، نہیں تو یہ لغویات میں یہ وقت پہ چلا جاتا ہے۔ تو کہا مجھے پہچانا نہیں نا کہ آپ نے مجھ کو صلاۃ التسبیح سکھائی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ جب سے آپ نے مجھ کو سکھائی ہے میں ہر روز 2 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں۔ یہ کہا آپ نے جس کو سکھائی تھی اس وقت سے میں روزانہ 2 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں۔ تو فرماتے تھے کہ میرا تو آدھا گھنٹہ لگا، اس کی تو زندگی بن گئی۔ یہ دعوت کا اور یہ خروج کا فائدہ، جی ہاں، سیکھنے سے، سکھانے سے، ہاں کیوں کہ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، یہ تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، خدمت کے لیے، اپنے اخلاق کو بنانے کے لیے، کہ خدمت کرنے سے اخلاق بنتے ہیں، ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں، جی ہاں۔ تو یہ ایک کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اور اس کام کی غرض صرف نکلنا نہیں ہے، صرف نکلنا نہیں ہے، صرف مدت پوری کرنی نہیں ہے، بلکہ نکلنے کے زمانے میں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، یہ چلتی پھرتی درسگاہ ہے۔ صحابہ کے زمانے میں کوئی درسگاہیں نہیں تھی، ادارے نہیں تھے، مدرسے نہیں تھے، کوئی معہد علمی نہیں تھا۔ ہاں 400 سال ایسے گزرے کہ لوگ مسجدوں میں ہی سیکھتے تھے، سکھاتے تھے۔ 4 صدی کے بعد ادارے بنے ہیں، ان کے الگ مکان بنے، یہ بزرگوں نے لکھا ہے۔ صحابہ کے دور میں کہ صحابہ کے دور میں نقل و حرکت کے ساتھ ان کاموں کو سیکھا جاتا تھا، زندگی کی ذمہ داریوں کو۔ یہی ہمارا اس کام کی غرض ہے کہ خالی مدت پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ مدت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اور اگر اس میں کمی ہے تو واپس جا کر اس کمی کو پورا کرنا۔ اس لیے اس کام سے جذبہ بھی بنتا ہے، اس کام سے ندامت بھی آتی ہے، اور دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ ایک تو اس کام سے جذبہ بنتا ہے، شوق بنتا ہے دین کے کاموں کا، ندامت آتی ہے کہ ماضی میں گناہ کیے ہیں، ماضی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ماضی میں حقوق دبائے ہیں، وہ پٹی بھی کھلتی ہے، ہاں وہ پٹی بھی کھلتی ہے۔ کیوں کہ یہ ایک کام ہے، ایک دعوت ہے، ایک محنت ہے نبیوں والی، زندگی کو سدھارنے سنوارنے والی،
جب آدمی اس میں صحیح طریقے سے چلے گا تو جو پہلے کے ماحول کے اثرات ہیں وہ ہٹ جائیں گے اور نئے اثرات پیدا ہوں گے دل پر. گھروں میں رہے، کاروبار میں رہے، اس کے اثرات الگ ہے، وہ غفلت ہے. یہاں آئیں گے، اللہ کے کام میں رہیں گے، مسجدوں میں رہیں گے، مسلمانوں کی ہمدردی میں کام کریں گے تو اس کے اثرات دلوں پر دوسرے پڑتے ہیں. ایک اثر دلوں پر یہ پڑتا ہے کہ اپنی زندگی پر آدمی کو ندامت آتی ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو یہ فضیلتیں سنتا ہوں، ذمہ داریوں کی باتیں سنتا ہوں، مذاکرے ہوتے ہیں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو اس کو ندامت آتی ہے. ندامت آئی تو سمجھو کہ کام ہضم ہوا. جیسے دوا ہضم ہوئی تو وہ اپنا اثر ظاہر کرے گی. اور کہاں اثر ظاہر کرے گی کہ جہاں درد ہے وہاں اثر ہوگا دوا کا. دوا وہاں اثر دکھاتی ہے جہاں درد ہو. یہ طبعی اصول ہے اللہ تعالیٰ کا. ہر کجا درد دوا ہنجا رود، ہر کجا رنج شفا ہنجا رود. کہ جہاں درد ہوگا دوا وہاں جائے گی، جہاں بیماری ہوگی شفا وہاں جائے گی. اندر کا ایک نظام ہے. دوا تو پیٹ میں جاتی ہے اور داڑھ میں درد ہے، داڑھ میں یہاں. اور اس نے وہ گولی دی ہے کہ جب آپ کو ٹیس آوے اندر داڑھ میں سخت درد ہوتا ہے بعد مرتبہ کہ یہ گولی لینا. وہ گولی کھائی، آدھے گھنٹے کے بعد اس میں شکر ہوا، دوا پیٹ میں گئی ہے، اثر درد کی جگہ پر گیا. یہ اندر کا اصول ہے علاج کا. یہی ہدایت کا اصول ہے. جب ہدایت والی دوائیں لیں گے، ایمان کی باتیں، اعمال کی باتیں، اخلاق کی باتیں، یہ باتیں سنو گے تو یہ باتیں بھی اثر کر کے وہاں اثر کرے گی جو زندگی میں خرابی ہوگی. کہ اپنے گناہ پر اس کو آگاہ کرے گی کہ یہ تو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، میری زندگی میں تو یہ گناہ ہے. ہاں، صحابہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اسلام سے پہلے لڑکیاں دفنائی ہیں، آپ کی مخالفتیں کی ہیں، آپ کے آدمیوں کو ستایا ہے. یہ کہتے تھے اگر کے پٹی کھلی ہے تو پہلے جہالت کے جوش میں یہ سب کر ڈالا، اب پٹی الٹی کھلی تو ندامت آئی. حق بات ہضم ہونے کی علامت ہے اور نشانی ہے کہ آدمی کو اپنی ماضی میں ندامت ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. یہ اچھی بات ہے. ندامت آئی ہے کہ وہ ندامت و توبہ، کہ ندامت و توبہ ہے. کیا بندہ چبھے گی بات کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، میری زکاتیں باقی ہیں، میرے روزے کھوئے ہیں، فلانے کا حق دبایا ہے. ہاں، یہ پانی پڑتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس کا اثر ہے یہ کہ جو ہمارے راستوں کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایتیں دیں گے کہ کہاں کا یہ بھٹک رہا ہے، اب وہ بھٹکنے سے بچا کر کے ہدایت پر لائیں گے. یہ کام کا اثر ہے. اور جس کے ضمیر میں جو ہوگی اس پر اس کو آگاہی ہوگی کہ میں نے فلانے کا حق دبایا ہے، میں نے فلانے کو ستایا ہے، میں نے نمازیں کھوئی ہے، میری زکات نہیں ادا ہوئی ہے، برسوں سے مالدار ہوں. یہ پانی پڑتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کہ جو ہمارے راستوں کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے. اللہ رہبری کرتا ہے تو رہبری کہاں جائے گی؟ وہی تھوڑی آئے گی، بلکہ دل میں یہ احساسات پیدا کریں گے. ہاں، یہ احساسات اندر پیدا کریں گے تو وہ اپنی اس غلط زندگی میں سے نکلنے کی کوشش کرے گا. چھٹی ہوئی نمازیں ہیں تو قضا پڑھ لے گا، زکات باقی ہے تو عالموں سے پوچھ کر زکات بھی. ایسے قصے پیش آئے ہیں. یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، واقعی بات ہے. کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو صحیح محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے، اور جو ہدایت پر قائم رہیں گے اس کو ہدایت میں آگے بڑھائیں گے. دونوں ہیں. غلط جگہ سے صحیح لائیں گے، پھر صحیح راستے پر صحیح رہے گا تو آگے بڑھائیں گے. والذین اہتدوا
زادہم ہدا وآتاہم تقواہم، کہ جو ہدایت پر بتکلف ثابت رہیں گے تو ہم ان کو ہدایت میں آگے بڑھائیں گے اور ان کو متقی بنائیں گے. وآتاہم تقواہم، لیکن ان کو متقی بنائیں گے، کیونکہ جنت متقیوں کے لیے بنی ہے. تو یہ بڑے بڑے ارشادات ہیں اللہ تعالیٰ کے کام پر، کیونکہ یہ نبیوں والا کام ہے، کوئی لوگوں کی طرف سے نہیں ہے سوچی سمجھی بات. اللہ نے ایک کام دیا ہے، اس لیے میرے دوستوں اس کام کو سمجھنا ہے تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں. کہ زندگی کی کیا ذمہ داریاں؟ کہ پہلی ذمہ داریاں یہ کہ اپنے ایمانوں میں کمال پیدا کرو. یہ پہلی ذمہ، پہلا کلمہ لا الہ، کہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرو. ایمانی کاموں سے، ایمان کی دعوت سے، ایمان کے راستے کی محنت سے، اچھی صحبت سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے. ایمان میں کمال پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہ ایمان میں کمال پیدا ہوگا تو اللہ کے فرائض ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوگی. یہ پہلی بات ہے. جو فرائض غائب ہو گئے تھے اب وہ فرائض ادا ہوں گے. ایمان کے کمال کی ایک علامت ہے کہ فرائض غائب کیے تھے، نمازیں، زکاتیں، روزے، دوسرے فرائض غائب جہالت کی وجہ سے. اب جہالت میں نکلا ہے اللہ کے راستے میں، اور یہ باتیں روزانہ پڑتی ہے بارش کی طرح سے دل پر، تو وہ اثر کرتی ہے اور دل ندامت لیتا ہے. ہاں تو اب اس کو پہلی زندگی چبھتی ہے. پہلی زندگی جو غلط ہوئی وہ اندر چبھ رہی ہے، کسی سے نہیں کہہ سکتا، وہ خود اس کو چبھتی ہے. گناہ چبھتا ہے، نیکی سے سکون ہوتا ہے، گناہ سے چبھن ہوتی ہے. جسے کانٹا پھنس گیا، پھانس لگ گئی بدن میں، کسی حصے میں نماز پڑھتے ہوئے چٹائی کی پھانس لگ گئی انگلی میں، تو وہ پھانس جو ہے اپنا اثر دکھاتی ہے. ایسے ہی میرے دوستو جب یہ نشہ اترے گا جہالت کا اور دل متاثر ہوگا خیر سے تو اندر کے گناہ چوبتے ہیں. ہاں کسی کا بدن ہی سوکھ گیا ہو اور اس کو پین لگاؤ تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ سوکھ گیا ہے، دل مردہ ہو گیا ہے. کہ نہیں، دل مردہ نہیں ہوا، ابھی دل میں ہے. جب یہ پانی پڑے گا تو تازگی آئے گی. تو اندر گناہ چوبتے ہیں، اس لیے وہ بے چین ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے اس راستے کی برکت سے بڑے بڑے کام کیے. برسوں کی نمازیں قضا پڑی ہے، برسوں کی نمازیں، اتنی نمازیں قضا ہو گئی تھی. ہاں میرے سامنے کی بات ہے، یہ کوئی فرض قصے نہیں ہے کہ برسوں کی نمازیں پڑھی، برسوں کی زکاتیں دی. جی ہاں، کسی کا حق دبایا تھا تو وہ بولا کے دے دیا کہ بھائی یہ تیرا حق ہے، میری غلطی تھی کہ میں نے اب تک یہ کیا. ہاں کیوں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی طرف رہبری کریں تو اللہ کی رہبری ہوتی ہے. یہ بڑا انعام ہے، یہ بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ رہبری کر رہے ہیں. تو اس راستے کا ایک اثر یہ ہے کہ اگلی زندگی صحیح ہونے جا رہی ہے. یہ انعام ہے. اس راستے کو ہمارے لیے کھلا ہوا چھوڑا کہ جو جتنی محنت کرے گا اتنا اس کا حصہ، جو جتنی محنت کرے گا اتنا حصہ. ہاں محنت صحیح ہونی چاہیے، یہ بات ضروری ہے کہ محنت صحیح ہونی چاہیے. محنت صحیح ہوتی ہے صحیح علم سے، صحیح سیکھنے سے، صحیح جاننے سے. اگر سیکھنا جاننا نہیں ہوا پھر کچھ نہیں ہے، پھر کچھ نہیں ہے. ایک شیشی ہے، اس میں دوا بھری ہے، اس میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے اور وہ اپنے پاس ہے، اور وہ ڈاٹ کھلتی بھی نہیں ہے اور دوا پی بھی نہیں ہے. تو وہ دوا ٹھیک ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ڈاٹ کھول کے اس کو پیا نہیں ہے. تو اسے کام نہیں چلے گا. بلکہ صحیح زندگی یہ ہے کہ ان باتوں کو اپنایا جائے. جیسے دوا پیا جائے، دوا پاس رہنے سے فائدہ نہیں ہوتا، اس کے پینے سے فائدہ ہوتا ہے. اگر پینے کی دوا، لگانے کی دوا تو اس کا نفع ہوتا ہے. لوگوں کی رہبری کی گئی ہے، کمی دور ہوتی ہے اور خیر متوجہ ہوتی ہے. یہی کام کا مقصد ہے کہ جس سطح پر تھے اس سطح سے آگے ہو گئے، ہدایت کی جس سطح پر تھے اس سطح سے آگے ہو گئے. تو سب سے پہلے ایمانوں میں کمال آتا ہے.
جس کی وجہ سے اللہ کے فرائض ادا ہوتے ہیں، اللہ کے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے دین کے تقاضوں کے پورا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایمان کے کمال کی بات ہے کہ ایمان میں کمال آیا تو فرائض ادا کریں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال کھانا، حلال کمانا، حلال پہننا، حلال اوڑھنا، یہ سب فرائض کہلاتے ہیں۔ اس کام سے یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ اب زندگی حلال پر آئے گی اور حرام سے بچنے پر آئے گا۔ حرام سے بچ کر زندگی گزارنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ حدیثوں میں کہ حرام سے بچ کر زندگی گزارنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار قرار دیا جائے گا۔ ہاں، بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اپنے آپ کو حرام سے بچائے، اور حرام سے بچنے کے لیے ایمانی قوت ضروری ہے۔ جیسے بدن کے کاموں کے لیے بدن کی طاقت ضروری ہے، ایمانی کاموں کے لیے ایمانی طاقت ضروری ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو ایمان کی تحریک کہتے تھے کہ ایمان کی تحریک ہے، یعنی ایمان کو حرکت میں لانا، ایمان کی قوت سے فائدہ اٹھانا۔ ہاں، کہ حرکت سے فائدہ، چکی کی حرکت ہوتی ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے۔ ہاں، ایمان والوں کی حرکتیں ہوگی ایمان کے راستے کی تو ایمان پھیلے گا، خیر پھیلے گی، شر دبے گا۔ جی ہاں، شر دبے گا۔ یہ قاعدہ ہے کہ ایک ضد دوسری ضد کو ختم کرتی ہے، کہ خیر کو حرکت دی ہے تو شر ختم ہوگا، شر کو حرکت دی جاتی ہے تو خیر کا وجود نہیں رہتا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، جو کہا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم دھیان کرو۔ تو جوڑے بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو جنس کے جوڑے ہوتے ہیں، ایک ضد کے جوڑے ہوتے ہیں۔ جنس کے جوڑے سے مرد ہو رہا تو جانوروں کے ساتھ ہے، ہر جاندار کے ساتھ، اور ایک ضد کا جوڑا ہوتا ہے، روشنی اور اندھیرا۔ یہ ضد کا جوڑا ہے، روشنی اور اندھیرا، حق اور ناحق، ظلم اور انصاف، یہ ضد کے جوڑے ہوتے ہیں۔ ایک ظلم ہے، ایک انصاف ہے، ایک حق ہے، ایک باطل ہے، یہ ضد کے جوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ جب ایک جوڑے کو وجود ملے گا تو وہ اپنے ضد کو ختم کرے گا، جسے اندھیرے کو وجود ملے گا تو وہ روشنی کو ختم کرے گا، اور روشنی کو جوڑا وجود ملے گا تو وہ اندھیرے کو ختم کرے گی۔ اس طرح حق اور باطل جس کا جوڑا ہے، جب حق کو وجود دیا جائے گا تو باطل ختم ہو جائے گا، اور باطل کو وجود ملے گا تو حق ختم ہو جائے گا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، یہ ضد والے جوڑے، کہ حق بھی ہے، ناحق بھی ہے، انصاف بھی ہے، ظلم بھی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے۔ دنیا میں جوڑے ہیں یہ۔ کیوں؟ دھیان کرو کہ کون سے جوڑ کو چلانا ہے، کون سے جوڑ کو مٹانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہماری یہ رہبری کی، اس لیے نبوت کے کام کو سمجھ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑوں کی بتائی ہوئی روشنی میں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا بتایا ہے۔ ہاں، کیونکہ ساری برکتیں خیر بڑوں کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ ہمارے بڑے ایک تو صحابہ کرام ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، نبی کے بعد یہی بڑے ہیں، نبی نے انہیں کو چھوڑا ہے، یہ سچے لوگ ہیں۔ اس لیے کہا کہ جو اس راستے پر ہوگا، صحابہ والے راستے پر، کہ وہ سچائی پر ہوگا۔ ابن مسعود یہ فرماتے تھے لوگوں سے کہ جو صحیح راستے پر چلنا چاہے تو وہ ان لوگوں کے راستے پر چلے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے اپنے نبی کی خدمت کے لیے خاص کیا تھا، یعنی صحابہ کرام۔ تو وہ اصحاب محمد ہیں۔ کہ اصحاب محمد کی کیا صفت ہے؟ کہ اصحاب محمد اپنے صفات میں ایسے تھے کہ دلوں کے بہت پاک،
ان کے دل پاک شرک سے، نفاق سے، کفر سے، ریا سے، اغراض سے، دنیا کی محبت سے، ان تمام چیزوں سے ان کے دل پاک ہیں۔ یہ بتاتے ہیں تاکہ آنے والی امت ان کا اقتداء کرے، اپنے دلوں کو پاک کرے۔ یہ اصحاب محمد ہیں کہ دلوں کے لحاظ سے پاک، شرک سے، کفر سے، دنیا کی محبت سے، غلط اغراض سے ان کے دل پاک ہیں۔ ابرہم قلوبا، اور کیا صفت ہے ان کی؟ کہ اعمقہم علما، کہ علم کے گہرے ہیں۔ ہر صحابی علم رکھتا تھا اپنے اندر، ہماری طرح سے دیکھ کر چلنے والے نہیں، سیکھ کر چلنے والے۔ ہم تو دیکھ کر چلنے والے ہیں، کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو وضو کرنے شروع کر دیا، یہ نہیں پوچھا کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے، وضو میں کیا فرض ہے، وضو کی کیا ترتیب ہے۔ اس سے علم آتا ہے، پوچھنے سے۔ وہ ایسا چلتے تھے۔ ابرہم قلوبا، اپنے علم میں گہرے ہوتے تھے، پوچھ پوچھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر دین کے کاموں کرتے تھے، علم کی روشنی میں کرتے تھے، دیکھا دیکھی نہیں یا ماحول کی وجہ سے نہیں، بلکہ علم کی روشنی میں اپنے کاموں کو کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ جو کام علم کی روشنی میں نہیں ہوگا وہ اطاعت نہیں بنے گا، وہ تو عادت بنے گا، رواج بنے گا۔ ہم کو علم کی روشنی دی ہے۔ علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ اپنے عملوں کو، اپنے کاموں کو علم کی روشنی میں کرو۔ جس طرح ہنر والا اپنے کام کو ہنر کی روشنی میں کرتا ہے تو پھر وہ چیز صحیح نتیجے پر آتی ہے، اس کا ہنر ہے، تو ہنر والا ہنر کی روشنی میں چلتا ہے۔ مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں چلے گا، ان کے اعمال علم کے ساتھ چلیں گے۔ وضو میں اتنی سنتیں ہیں، نماز میں اتنی سنتیں ہیں، جوتا پہننے کا یہ طریقہ ہے، جوتا اتارنے کا یہ طریقہ ہے، مسجد میں جانے کی اتنی سنتیں ہیں، استنجے کی اتنی سنتیں ہیں، یہ علم کہلاتا ہے۔ علم و ذکر۔ تیسرا نمبر، یہ جو دو پٹڑی ہے، ریل دو پٹری پر چلتی ہے، پٹری سے اتر جائے تو ڈیر ہو جائے گی، نہیں جائے گی آگے، اور پٹری پر ہے تو میلوں کی رفتار سے جائے گی۔ مسلمانوں کی زندگی علم و ذکر پر رکھی گئی ہے۔ تیسرا نمبر اسی لیے ہے، لیکن اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ قیامت کی علامتیں آ گئی کہ قیامت کی کیا علامت ہے؟ کہ جہالت پھیل جائے گی، جہالت پھیل جائے گی، اور جہالت کی وجہ سے غفلت آئے گی۔ کون پوچھے، کون یاد کرے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس راستے کی غرض یہ ہے کہ اپنی جہالتوں میں سے نکلنا، اپنی خواہشوں میں سے نکلنا، اور جہالت کے مقابلے میں صحیح تعلیم، صحیح علم پر آنا، اور غفلت کے مقابلے میں کہ صحیح طریقوں پر اپنے آپ کو چلانا، کہ زندگی ہماری علم و ذکر والی بنے۔ علم و ذکر والی بنانے کے لیے نکلنا ہے کہ ہماری زندگی علم والی بنے۔ ہم کو تو ہر کام کا علم و طریقہ دیا گیا ہے، بچنے کے بھی طریقے ہیں، کرنے کے بھی طریقے ہیں۔ اس لیے مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر ہوتی ہے۔ جو حال ہو اس حال کا علم، بیمار ہے تو بیماری کا علم کہ بیماری میں کیا کرنا ہے، سفر ہے تو سفر میں کیا کرنا ہے، مالداری ہے تو مالداری میں کیا کرنا ہے، اس کو علم کہتے ہیں کہ مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے زندگی ہماری علم و ذکر پر ہے، جیسا پٹڑی پر ہی ریل چلتی ہے، دو پٹڑی ہے اس پر ریل چلتی ہے۔ مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر، اس لیے تیسرا نمبر ہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے تیسرا نمبر ہے۔ علم نہیں ہے، ذکر نہیں ہے تو منزل پر کہیں مجھے پٹڑی پر ہی گاڑی نہیں ہے، وہ ڈھیر ہو گئی۔ ہماری دعوت میں علم و ذکر کی وہی اہمیت ہے جو گاڑی کے لیے پٹڑی کی اہمیت ہے، کہ مسلمان کی زندگی کے کھانا پینا، پہننا اڑنا، ہر چیز علم و ذکر کے ساتھ۔ سوئے گا تو علم کے ساتھ، اٹھے گا تو علم کے ساتھ، جی ہاں، حاجت پوری کرے گا تو علم کے ساتھ، کمائے گا تو علم کے ساتھ۔ ہم کو علم پر ڈالا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ جہالت میں تھے، جاہلیت میں گرفتار تھے، وہاں سے ان کو نکالا اور علم پر کھڑا کیا۔
اور صرف علم نہیں بلکہ علم کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی گزارے تاکہ صحیح عمل وجود میں آوے. یہ ہماری دعوت کی غرض ہے. اس لیے دعوت کے ساتھ ساتھ اس دین کا سیکھنا بھی بڑھتا رہے. جس طرح دعوت کے مدت میں 4 مہینے تھے، 7 مہینے تھے، 10، 8 سال تھا، ٹھیک ہے، ایسے ہی دین کی باتوں کا جاننا بڑھتا رہے. یہ مقصود ہے. نفر سفر سے یہ مقصود ہے. اس طرح چکی کا چلنا صرف مقصود نہیں، ہلکا کھیت میں چلنا صرف مقصود نہیں ہے، بلکہ چکی کا چلنا اس لیے ہے تاکہ آٹا وجود میں آوے. ہاں، کہ ادھر سے دانے لیے جائیں گے، ادھر سے آٹا لیا جائے گا تو گزارا ہوگا. خالی ہل چلے تو اس سے پیداوار نہیں ہوگی، بلکہ ہل بھی چلایا جائے گا، پیداوار کی بویائی کٹائی بھی ہوگی، کیونکہ ہل چلانے کا یہی مقصد ہے. خالی ہل چلتا رہے تو پیٹ نہیں بھرے گا، بلکہ بویائی بھی ہوگی، کٹائی بھی ہوگی. ہل اسی کے لیے ہے، چکی اسی کے لیے ہے. اس طرح نقل و حرکت اسی لیے ہے کہ زندگی علم و ذکر پر آوے. ہاں، زندگی جہالت میں سے نکلے، زندگی عمل پر آوے، غفلت میں سے نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقے ہیں، فرائض کیا ہیں، نوافل کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، دوسروں کے کیا حقوق ہیں، حقوق میں کون سے حقوق واجب ہیں، کون سے حقوق مستحب ہے. فضائل صدقات پڑھو گے تو رہبری ہوگی. جی ہاں، لیکن کون پڑھے؟ کون پڑھے؟ جن کے لیے تھی انہوں نے چھوڑ دی. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری دعوت علم و ذکر والی ہے. ہاں، ورنہ نقل و حرکت سے جہالت دور نہیں ہوتی، سیکھنے سے جہالت دور ہوتی ہے، اور عمل کرنے سے استقامت ملتی ہے. سیکھنا اور عمل کرنا، تو سیکھنے سے صحیح دین ملے گا، عمل کرنے سے استقامت ملے گی. اپنا دین صحیح سیکھیں، اپنے دین پر صحیح قائم رہیں، پھر اپنے دین کے مددگار بنیں. یہ دعوت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار بنو. تو اپنے دین کے مددگار بننے کے لیے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں دین سیکھے، اس پر قائم رہے، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کو اس کی دعوت دے، تاکہ امت کا ہر طبقہ اپنے طبقے کے دین پر آ جاوے. عبادت تو سب کے لیے ہے، پھر ہر طبقے کو اپنے طبقے کے دین کا شعور ہو جاوے. تاجر سمجھے کہ تجارت کا کیا دین ہے، زمیندار سمجھے زمینداری کا کیا دین ہے، مزدور سمجھے مزدوری کا کیا دین ہے، اقتدار والے سمجھے کہ اقتدار کا کیا دین ہے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ یہ بات سمجھاتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ تبلیغ میں فقط نکلنا ہی نکلنا ہے، کہ نکلنے سے تھوڑی جہالت دور ہوگی. جب جہالت دور نہیں ہوگی تو ذمہ داری کیسے پوری ہوگی. فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. یہ فرماتے تھے. عبادت کے فضائل، عبادت کے مسائل پڑھتے نہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے فضائل لکھے ہیں، اور اس کے مسائل بھی ہیں کہ حج کس طریقے سے ہوگا، نماز کس طریقے سے ہوگی، زکوٰۃ کب صحیح ہوگی، روزہ کب صحیح ہوگا. تو فرمایا ہمارے ہاں عبادت کے مسائل، عبادت کے فضائل، تجارت کے فضائل، تجارت کے مسائل، زمینداری کے فضائل، زمینداری کے مسائل، اقتدار کے فضائل، اقتدار کے مسائل. اس دعوت کے ذریعے سے یہی مطلب ہے کہ جو جہاں رہے اپنے فضائل، اپنے مسائل کے ساتھ زندگی گزارے. تو یہ زندگی ایمانی زندگی کہلاتی ہے. یہ زندگی دینی زندگی کے یہی اس کام کا مقصد ہے. اس لیے یہاں فضائل ہیں اور مسائل کی طرف رہبری کی جاتی ہے کہ فضائل تو خود سیکھو، یاد کرو، لوگوں کو یاد دلاؤ، اور مسائل کہ مسائل پوچھو علماء سے، مسائل علماء سے پوچھو، وہ صحیح رہبری کریں گے. ان کے پاس مسائل کا بھی علم ہے، فضائل کا بھی علم ہے. ہمارے پاس مسائل کا علم نہیں ہے مگر تھوڑا. تو اس لیے علماء سے، مسائل میں علماء سے رجوع کیا جائے تاکہ وہ مسائل سے مراد صحیح طریقہ، اور فضائل سے مراد صحیح طریقے پر عمل کرنے پر اللہ کیا دیں گے، نہ کرنے پر اور غلط طریقے پر کیا سزا دیں گے، اس کو فضائل کہتے ہیں. یہ تو ہر آدمی اپنے طور پر بھی سیکھ سکتا ہے. اس لیے ہم فضائل حلقوں میں پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھتے ہیں، سفروں میں پڑھتے ہیں،
اور تنہائیوں میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے فضائل کی کتابوں کو، تاکہ دل متاثر ہو فضائل سے اور دلوں میں رغبت آوے۔ اور عمل صحیح کرنے کے لیے عمل صحیح کرنے کے لیے مسائل سیکھنا، مسائل انفرادی چیزوں، مسائل میں آدمی انفرادی ہوتا ہے، ہر ایک کی الگ الگ ضرورت ہے، تو اگر یا تو وہ کتابوں سے سیکھ لے یا یہ کہ اہل علم سے پوچھ لے، تو زندگی کے دونوں لائن علم و ذکر والی ہو جاتی ہے۔ یہی دعوت کا مقصد ہے۔ اس دعوت کے ذریعے سے ہمارا تعلق علم سے بھی ہوگا، ہمارا تعلق ذکر سے بھی ہوگا، علم والوں سے بھی ہمارا تعلق ہوگا، ذکر والوں سے بھی ہمارا تعلق ہوگا۔ اس طرح امت کے ہر طبقے اس دعوت کے ذریعے سے مل جاتے ہیں۔ یہی دعوت کا مقصد ہے۔ دعوت تمام طبقوں کو دین پر لانا اور ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے، جان مال لگا کر۔ یہ حکم پوری امت کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار رہو، کہ کچھ سیکھو، کچھ سکھاؤ، سیکھنے کے لیے تیار کرو، سیکھنے کی دعوت دو، اس کے لیے نفر سفر کرو، تاکہ عام امت میں یہ رجحان پیدا ہو جائے کہ پوری امت دین کی پابندی کی بھی ذمہ دار ہے، پوری امت اس کی نصرت کی بھی ذمہ دار ہے۔ ہمارے اوپر دونوں ذمہ داری ہے، اپنے دین پر قائم رہنے کی بھی ذمہ داری ہے انفرادی زندگی میں، اور اجتماعی زندگی میں اس کی نصرت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ اس لیے اس امت کی مدد ہوگی، ہاں اس امت کی مدد ہوگی۔ کیوں مدد ہوگی؟ کہ یہ ذمہ داری پوری کریں گے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے آئے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اور ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ تو جس طرح نبیوں کی مدد کا اللہ کا فیصلہ ہے، اب نبی تو ہوں گے نہیں، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلے گی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر عمل کرنے والے مومن ہوں گے، ان مومنوں کے لیے بھی مدد کے ایسے وعدے ہیں جیسے نبیوں کے لیے وعدے ہیں۔ ہاں یہ طے ہے اللہ کی طرف سے، انا لننصر رسلنا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے چلے آئے ہیں، مدد کریں گے، اور نبی نہیں ہوں گے تو یہ امت ہوگی، یہ آخری اس امت کی مدد ہوگی، ایمان والوں کی مدد ہوگی۔ والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت میں لوگوں کو لے جائیں گے۔ جنت بند ہے، جنت بند ہے، آپ ہی پہلے اس کو کھولیں گے اور پھر آپ کے ساتھ آپ کی امت ہوگی۔ جی ہاں، نبی کے ساتھ آپ کی امت۔ تو ہمارا یہ شرف ہے کہ جس طرح نبیوں کی مدد ایسے ہماری مدد، جس طرح نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اس امت کے قربانیوں دینے والوں کی دعائیں ایسی قبول ہوگی جیسے نبیوں کی قبول ہوتی۔ ہاں، اسباب کے خلاف، حالات کے خلاف ان کی دعائیں قبول ہوگی۔ حالات نہیں ہیں لیکن دعا مانگی ہے تو ہو جائے گی۔ صحابہ کے ساتھ یہ ہوا کہ دعا مانگی، ہو گیا۔ اسباب تو تھے نہیں کہ اللہ نے کر دیا، اللہ قدرت والا ہے۔ اسباب کے خلاف ان کی دعائیں قبول ہوگی، حالات کے خلاف ان کی دعائیں قبول ہوگی۔ صحابہ کرام میں سے بعض حالات تو اللہ کے دین کا کام کرتے کرتے مستجاب الدعوات ہو گئے، یعنی ان کی دعائیں ہر وقت قبول ہوتی تھی۔ خلفائے راشدین ہوئے، سعد بن وقاص ہوئے، ہاں کہ ان کی دعائیں ہر وقت قبول ہوتی تھی۔ لوگ ان سے دعائیں کراتے تھے، جب حالات آتے تھے اللہ کے راستے میں تو ان سے اب دعا کرو، حالات سخت ہو گئے ہیں، ان سے دعا کراتے تھے۔ یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو وہ ہتھیار کام کرتا ہے قربانیوں کی وجہ سے، محنت مجاہدوں کی وجہ سے اللہ نے ہم کو یہ کام دیا ہے۔ اس کا یہی فائدہ، ایک بڑا فائدہ کہ اس سے دعا میں قبولیت آئے گی اور زندگی میں ہدایت آئے گی۔ جی ہاں، اور دنیا میں کہ دنیا میں سلامتی آئے گی اب اپنے اللہ کے نبی کے کام میں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم کو یہ کام دیا ہے، اور جان مال کی طاقت بھی ہے، جان مال کی طاقت بھی ہے، تاکہ اپنی جان مال سے اس کام کو اپنی اپنی زندگی میں بھی لانا اور دنیا میں بھی اس کام کے لیے راستہ بنانا۔ جیسے سڑکیں بنائی جاتی ہیں، پل بناتے ہیں، یہ شعبے والے اپنے اپنے پل بنائیں گے، اتنی سڑکیں بنے گی، ایسے امت کہ امت اپنی محنت سے اس کام کے لیے راستہ بناوے گی، تاکہ ہر کس و ناکس کو اس راستے پر چلنا آسان ہو جائے۔ صحابہ میں بھی دو طبقے تھے، ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے شروع میں محنت کی، تو ان کی شروع کی محنت کی وجہ سے بعد میں فتح مکہ میں بعد میں جو طبقہ صحابہ کا آیا
ان کے لیے راستہ آسان ہو گیا، کیونکہ پہلے والوں نے راستہ بنایا تھا۔ اس طرح ہم پیش قدمی کریں گے تو ہم بعد میں آنے والوں کے لیے راستہ بنانے والے بنیں گے، تو ہم کو اپنا بھی ثواب ملے گا، اور پھر جتنے لوگ اس راستے پر چلتے رہیں گے قیامت تک ان کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ بڑا انعام ہے، عمریں چھوٹی ہیں اور کام بڑا دیا ہے ہم کو، اس لیے میرے بھائیوں اس کا ارادے کریں کہ انشاءاللہ اس کام کو کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے۔ جو بھائی اس کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس توفیق دے۔ اب تیاری کا مطلب یہ ہے کہ جو جو ذمہ داریاں دی جائیں، جو جو تقاضے دیے جائیں، ان تقاضوں کو، ان ذمہ داریوں کو